الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى في القرآن المجيد إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى في الموضع آخر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں، اسلام کی مقدس شہزادیوں، اللہ رب العالمین کا بڑا کرم، اس کا بڑا فضل، اس کی نظر عنایت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ حقیر سراپا عاصی گناہگار کو دین کے متعلق کچھ عرض کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائیں کہ رب تعالی مجھ گناہگار کو، عاصی کو، قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور ان باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی، آپ کو عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائیں. پردہ نشین خواتین، ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ سنہرا موقع عطا فرمایا. کیونکہ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں. اس کے بعد میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اور اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں کہ آپ اسلام کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ایمان کی محبت میں آپ ایمان کی اور اسلام کی اور قرآن کی باتیں سننے کے لیے یہاں پر تشریف لائیں.
ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ آپ کے آنے کو بے حد قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی عمروں میں برکت کے فیصلے فرمائے، اللہ رب العالمین آپ کو آنے والی نئی نسل کے لیے اللہ رب العالمین آپ کو معیار بنائے اور اپنے دین کی بہترین خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے۔ اس کے بعد میں شکر گزار ہوں برادر من جناب الحاج قاری محمد مجیب الرحمن صاحب، امام و خطیب مسجد حاضہ و محتمم جامع حاضہ کا، کہ اللہ رب العالمین آپ کی عمر میں برکت کے فیصلے فرمائے، تمام شرور و فتن سے اللہ رب العالمین آپ کے اہل خانہ کی مکمل طور پر حفاظت فرمائے، کہ آپ نے مجھ گناہگار کو آپ عظیم المرتبہ شخصیات کے مابین گفتگو کرنے کا یہ سنہرا اور قیمتی موقع عطا فرمایا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ نکھت گل نسیم صبح تیری مہربانی، یہ تو آپ کی کرم فرمائی ہے، یہ آپ کی عطا ہے، آپ کی توجہات کی یہ محنت ہے کہ آپ نے اس گناہگار کو حقیر کو کچھ کہنے کے لیے مدعو کیا۔ میں آپ کا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آپ کی شب و روز کی محنتیں، شب و روز کی کارکردگیاں، آپ کی کاوشیں بالکل ظاہر ہیں، کسی بھی صاحب علم سے اور صاحب عقل سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہیں۔ آپ نے محلہ مغلو شاہ کے اندر جامعہ ضیاء القرآن کو قائم کر کے آنے والی نسلوں کے ایمان کے تحفظ کا جو کام کیا ہے، اس کی نظیر خود آپ ہیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب آپ نے اس جامعہ کو شروع کیا، کچھ محلے والے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، آپ کا سہارا بنے، اور آپ نے محلہ مغلو شاہ کے دیا کو روشن کیا۔ الحمدللہ ایسا روشن کیا ہے کہ اس بستی سے الحمدللہ کچھ طلبہ وہ ہیں، اس جامعہ سے کچھ فارغ طلبہ وہ ہیں جو ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے اندر الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ یقیناً دارالعلوم دیوبند تک ان کو پہنچانے کا جو آپ نے کام کیا ہے وہ بھی کسی بھی شخص سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، آپ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، آپ کے ایثار کا نتیجہ ہے کہ آپ نے الحمدللہ جامعہ ضیاء القرآن کے اندر عربی کا نظام چلایا، طلبہ پر اساتذہ پر محنت کی، اساتذہ نے طلبہ پر محنت کی، جس کے نتیجے میں الحمدللہ ہمارے اسی مدرسے کے طلبہ آج ام المدارس دارالعلوم دیوبند کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور اس کی درسگاہوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے خاص کر حضرت قاری محمد مجیب الرحمن صاحب کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے اور قابل ستائش ہے کہ آپ کی محنت الحمدللہ بہت ظاہر ہے اور سب کے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دیے کو، اس چراغ کو یوں ہی روشن رکھے۔ اب میں اصل مقصد کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ میں نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت پڑھی جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ مذہب اسلام یہ اللہ رب العالمین کا منتخب کردہ اور پسندیدہ مذہب ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے پیغمبر
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر اس دھرتی کے اندر آئے، جتنے پیغمبر اور رسول اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین کے اندر بھیجے، ہر پیغمبر نے، ہر نبی نے، ہر رسول نے مذہب اسلام کی اپنی قوم کو، اپنی امت کو دعوت دی ہے۔ قرآن کریم شاہد ہے، قرآن کریم اعلان کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العالمین کے نزدیک جو پسندیدہ مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ وقتی طور پر جب پیغمبروں کو بعد ہو گیا، دوری ہو گئی، پیغمبروں کو کافی وقت ہو گیا اور اللہ کی طرف سے ابھی کوئی دوسرے پیغمبر کا انتخاب نہیں ہوا، تو جو پہلے پیغمبر آئے تھے ان پیغمبروں کے جانے کے بعد ان کی قوم گمراہ ہو گئی۔ جب پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ کے حکم کے مطابق وقتی طور پر زندگی گزار کر بارگاہ اعزی میں جب ان کو بلاوا آیا تو ان کو اللہ کے حکم پر لبیک کہہ کر اللہ کے دربار میں جانا پڑا، اور اس کے بعد میں پھر قوم کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، پھر قوم کے اندر دین سے دوری پیدا ہو گئی، پھر قوم کے اندر بت پرستیاں شروع ہو گئی، جس کے نتیجے کے اندر پھر اللہ رب العالمین نے ایک کے بعد دیگر پیغمبروں کا انتظام و انصرام فرمایا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم کے اندر پوری ایک مکمل سورت کو نازل کیا گیا، اور اس کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے اور وہ بتلایا گیا وہ مضامین تھے اسلام کی دعوت پر لبیک کہنے کے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر کے بھیجا اور کہا کہ جاؤ اپنی قوم کے پاس جا کر کے ہمارا پرچار کرو، ہمارے بارے میں بتلاؤ کہ بگڑی بنانے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، کامیابی اللہ کے خزانوں میں ہے، کامیابی اللہ کے مبارک دین میں ہے، کامیابی نبی کی ماننے میں ہے، کامیابی اسلام کو قبول کرنے میں ہے۔ میری عزیز خواتین حضرات، اسلام کی مقدس شہزادیوں، آپ کے سامنے قرآن کریم ہے جو آپ کے اندر اہل علم حضرات ہیں وہ جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ حضرت نوح علیہ نبی جینا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ کے ایک عبادت کرنے کے لیے کہا اور کہا اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ لیکن قوم کا جو برتاؤ آپ کے ساتھ ہوا، قوم نے جو آپ کے سامنے لاحیہ عمل پیش کیا وہ یہ کیا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، وقت کا نبی ہوں، لہذا مجھ پر ایمان لاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ مجھ پر ایمان لاؤ گے تمہیں کامیابی دنیا میں ملے گی، تمہیں کامیابی آخرت کے اندر نصیب ہوگی، تمہیں کامیابی اولاد کے اعتبار سے ہوگی، تمہیں کامیابی مال اور اسباب کے اعتبار سے ہوگی، رب تم سے راضی ہو جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ پردہ نشین خواتین حضرات، لیکن یہ اللہ کا پاک پیغمبر
اللہ کی عبادت کرنے کے لیے امت سے کہتا ہے، امت اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہے؟ تفاسیر کے اندر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم اتنا مارتی تھی، اتنا شب و شتم کرتی تھی کہ خدا کی قسم تاریخ کے الفاظ شاہد ہیں کہ اتنا مارتی تھی کہ جب مارتے مارتے لوگ تھک جاتے تھے، ادھر حضرت نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے تو قوم حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بوری کے اندر بند کر کے اور بوری کا منہ باندھ کر کے دور دراز جنگل میں چھوڑ آتی تھی۔ کتنا ظلم کیا اس پیغمبر کے ساتھ، کتنا وحشیانہ سلوک کیا ان کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے، تفسیریں گواہ ہیں، قرآن شاہد ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کو افاقہ ہوتا، آنکھ کو ہوش آتا، لکھا ہے تفسیر کے اندر کہ فوراً حضرت نوح علیہ السلام پھر قوم کے پاس آتے اور کہتے اعبدوا اللہ، اپنی پروردگار کی عبادت کرو۔ میری ماں اور بہنوں، پردہ نشی خواتین حضرات، ہم اپنے قلب کے بارے میں تھوڑا سا متفکر ہو کر کے سوچیں اور غور و فکر کریں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کس قدر محنت کی، اپنا کوئی نفع نہیں، ایک وہ ذمہ داری تھی جو اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو عطا کی تھی، اس ذمہ داری کو آپ بخوبی انجام دے رہی تھی۔ پھر قوم کے پاس آتے اور کہتے اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک رب کی عبادت کرو، ایک ایشور کی عبادت کرو، ایک گاڈ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی لاحق کی عبادت نہیں ہے۔ لیکن قوم گمراہ ہو چکی تھی، قوم کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا تھا۔ لکھا ہے علماء کرام نے، تاریخ گواہ ہے کہ 950 سال تک اس بندہ خدا نے، اس پیغمبر خدا نے، اس اللہ کے پاک پیغمبر نے، اللہ کے جو بندے اللہ سے دور ہو گئے تھے ان کے اندر بعد ہو چکا تھا، اس بندہ خدا نے، اس پاک پیغمبر نے اپنی قوم کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، ان کا رابطہ اللہ سے مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے نہ رات دیکھا، نہ دن دیکھا، نہ دوپہر دیکھا، نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، ہر وقت ایک ہی پڑن رہتی تھی کہ یہ لوگ کس طرح سے اللہ سے جڑ جائیں اور اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ اسلام کی مقدس شہزادیوں، یہ پیغمبر ہیں حضرت نوح علیہ السلام، لیکن بیٹا ایمان نہیں لایا، باپ نبی ہے، قرآن کہتا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو رات میں سمجھایا، دن میں سمجھایا، ہر وقت سمجھایا، اے بیٹے ارکب معنا، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے کہا اے والد محترم، میں کشتی میں سوار نہیں ہو سکتا۔ یہ کشتی کا واقعہ ہے۔ جب حد ہو گئی حضرت نوح علیہ السلام کے سمجھانے کی، آپ کے تبلیغ کرنے کی، آپ کے سمجھانے کی، آپ نے پھر اللہ کے حکم سے کشتی تیار کی۔ چنانچہ گرمی کا موسم تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی۔ لوگ آتے تھے اور ہنستے تھے، ٹھٹے بازی کرتے تھے، تمسخر کرتے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ یہ بے وقوف ہو چکے ہیں، ان کی عقل جواب دے چکی ہے۔ اس طرح سے بڑے الٹے سیدھے کلمات جو ایک نبی کے لیے تو بڑے دور کی بات، ایک عام انسان کے لیے بھی جو ہے نامناسب تھے،
ایسے کلمات آپ کو کہتے تھے اور یوں کہتے تھے مذاق اڑاتے ہوئے کہ دیکھو بارش کا دور دور تک پتہ نہیں، گرمی سے برا حال ہے، بارش ہوئے ایک عرصہ ہو گیا، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اتنے سخت گرمی کے موسم میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا، بارش ہوگی۔ یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کرتی؟ ہمیں نہیں لگتا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، ہمیں نہیں لگتا کہ بارش ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسم نہیں کہتا کہ بارش ہوگی، اس لیے کہ حالات نہیں بتلاتے کہ بارش ہوگی۔ طرح طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کا ان کی قوم مذاق اڑایا کرتی تھی اور ہنستے تھے جب آپ کشتی بناتے تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی کو بنا چکے، تفسیر کمالین کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ قرآن کریم کی تفسیر ہے، تفسیر کمالین، اس کے اندر لکھا ہوا ہے واقعہ کہ جب کشتی کو مکمل طور سے بنا چکے، اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا، آسمان نے بارش برسائی، زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا۔ جب دیکھ لیا لوگوں نے کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کا کلیجہ بے قرار ہو گیا کہ میرا اپنا بیٹا غیروں کے ساتھ ہے، میرا اپنا خون غیروں کے ساتھ ہے، سمندر کے پانی کے اندر غوطہ زن ہو رہا ہے، بیٹے کی محبت دل کے اندر تھی۔ اللہ سے کہا اے الہ العالمین یہ میرا بیٹا ہے، درخواست کر دی۔ قرآن کریم اعلان کر چکا اور یوں کہا قرآن کریم میں اللہ کا پاک پیغام موجود ہے، کہا اے نوح یہ تیرا نہیں ہے، یہ تیرا نہیں ہے، اگر یہ تیرا ہوتا تیرے پاس کشتی میں سوار ہوتا، تجھ پہ ایمان لاتا، اور کہا اللہ رب العالمین نے اے نوح اس کے عمل اور ہیں، تیرے عمل اور ہیں۔ اسلام کی مقدس شہزادیوں، اس واقعے میں ہمارے لیے عبرت یہ ہے کہ چاہے پیغمبر کی اولاد ہو، چاہے نبی کی اولاد ہو، لیکن اگر وہ پیغمبر کی اولاد اپنے باپ پیغمبر پر ایمان نہیں لاتی، اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہے، اس کا مقام اور ٹھکانہ بھی جہنم ہے، اس کا مقام اور ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا ان دین عند اللہ اسلام، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جو دین ہے وہ مذہب اسلام سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے، سب سے افضل ہے۔ اور یہ کوئی مذہب نیا مذہب نہیں ہے، یہ وہی مذہب ہے جس کو دے کر کے اللہ رب العالمین نے حضرت نوح، حضرت آدم علیہ السلام کو دے کر کے بھیجا۔ پھر اسی مذہب کی نشر و اشاعت حضرت آدم نے کی، ان کے بعد پیغمبروں کا سلسلہ کیا، نوح علیہ السلام نے، شیس علیہ السلام نے کی، حضرت ادریس علیہ السلام نے کی۔ کتنے پیغمبر ایسے آئے ہیں دنیا کے اندر، سب نے اسلام مذہب کا پرچار کیا اور ایک اللہ کے رب ہونے کی، اس کی اطاعت و فرما برداری کی جو ہے دعوت قوم کو دی۔ خواتین حضرات، آج ہماری کچھ مائیں بہنیں ہمارے مذہب اسلام سے دوری اختیار کر رہی ہیں، مذہب اسلام سے دور بھاگ رہی ہیں، غیروں کے فتنے کا وہ شکار ہو رہی ہیں، غیروں کی باتوں کے اندر آ کر کے اپنے اسلام کو چھوڑ رہی ہیں، اسلام سے دوری اختیار کر رہی ہیں، اسلام سے راہ فرار اختیار کر رہی ہیں۔ میری ماں بہن، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ دین سے دوری ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور میں آپ کو تاریخ سے بتلاتا ہوں
1447 سال پیچھے آپ چلی جائیں گے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ اسلام قبول کرنا ایسا تھا گویا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا۔ اگر اس وقت زمانے جاہلیت کے اندر کوئی بندہ یا بندی اسلام قبول کر لیتا تھا، زمانے جاہلیت کے اندر لوگ اس کو بڑا ستاتے تھے، بڑا شد و ستم کرتے تھے، اور طرح طرح کی اذیتیں تکلیفیں اس کو دی جاتی تھی۔ انہی میں سے ایک مظلوم اسلام کے لیے شہادت دینے والی سب سے پہلی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں۔ جب ان تینوں گھر والوں نے اسلام کو قبول کیا، کتابوں کے اندر لکھا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جو ان کے اوپر ظلم کیا گیا اور جو ان کو ستایا گیا، میں ان کو بیان کرنے سے قاصر اور عاجز ہوں۔ چنانچہ ان کو تکلیف دینے میں جو سب سے پیش تھا وہ تھا ابو جہل ملعون۔ اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایسی جگہ برشا مارا کہ اس کو بیان کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ نازک مقام پر آپ کے برشا مارا، آپ اس زخم کی تاب نہ لا سکی اور مالک حقیقی کے پاس جا ملی اور اسلام کے لیے یہ قربانی دی کہ آج ہر بندہ مومن جو کتابوں کا علم رکھتا ہے، جو علماء کے پاس بیٹھتا ہے، جو تاریخ کا علم رکھتا ہے، جو مسلمان ہے، وہ جانتا ہے کہ اسلام کے لیے سب سے پہلے قربانی جس خاتون نے دی، وہ قربانی دینے والی خاتون، وہ مقدس شہزادی، وہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ نیک خاتون، جس کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو ستایا گیا اور سب سے پہلے انہوں نے مذہب اسلام کے لیے قربانی پیش کی۔ ان کے بعد میں ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تکلیفیں دی گئی، اذیتیں دی گئی۔ ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا، اصبروا اے آل یاسر، کہا اصبروا کہ صبر کرو۔ کیوں؟ ان موعدکم الجنہ، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے تم سے جنت کا وعدہ کیا۔ آج ہم نے سوچ لیا کہ جنت بغیر قربانیوں کے مل جائے گی، آج ہم نے سوچ لیا کہ ہم سے ہمارا خدا یوں ہی راضی ہو جائے گا اور ہمارے اوپر حالات نہیں آئیں گے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر نبی پر اللہ رب العالمین نے حالات ڈالے ہیں، آزمائشیں آئی ہیں، ان کا امتحان ہوا ہے، تب جا کر کے اللہ رب العالمین نے قوم کو یہ بتلا دیا کہ حالات سے گھبرانا نہیں ہے۔ جو حالات کا مقابلہ کرتا ہے، اللہ کے احکامات پر صبر کرتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کو جنت عطا کرتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تم پر حالات نہیں آئیں گے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کے اندر، افحسبتم، کیا تم یہ سمجھتے ہو ان تدخل الجنہ کہ تم یوں ہی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے اور تم پر کوئی حالات نہیں آئیں گے؟ دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کبھی تم کو اولاد کے اعتبار سے آزمائش میں ڈالا جائے گا، کبھی تمہاری جانوں کا جو اللہ رب العالمین امتحان لے گا،
کبھی تمہارے اندر مال کے اندر کمی کر کے جو ہے تمہارا امتحان لے گا، کبھی تمہارا امتحان اور تمہاری آزمائش اللہ رب العالمین مال کے اندر کمی کر کے لے، کبھی پھلوں کے اندر کمی کر کے لے۔ تو پھر فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے امتحان میں کامیاب ہوں گے اللہ ان سے راضی ہوگا اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت عطا فرمائے گا۔ آج اسلام کی مقدس شہزادیاں، ہماری کچھ بہنیں غیروں کے جال کے اندر پھنستی جا رہی ہیں، تھوڑی سی زندگی کے لیے، چار دن کی زندگی کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں، اپنی عزتوں کو نیلام کر رہی ہیں، اور خدا کی قسم حالات اس وقت ایسے ہیں کہ ہم سے اور آپ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ تھوڑے سے نفع کے لیے چند روزہ زندگی کے لیے ہم جسم فروشی کر رہے ہیں۔ کیوں ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں؟ ایسے حالات اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ دنیا کا نفع ہمارے سامنے ہے، آخرت کی کامیابی ہمارے سامنے نہیں ہے۔ روزانہ اپڈیٹ ملتی ہے، روزانہ یہ خبر موصول ہوتی ہے کہ آج فلاں لڑکی نے فلاں لڑکے سے جو ہے اسلام چھوڑ کر کے اسلام چھوڑ کر کے ہندو مذہب کو اختیار کر لیا۔ پہلے نام تھا سارا، اب کچھ اور ہے۔ پہلا فلاں شہر سے تعلق رکھتی تھی، کسی لڑکے کے نرگے میں پھنس گئی، اس کی جھوٹی محبت کے جال میں پھنس گئی اور مذہب اسلام کو چھوڑ دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ اس نے جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ میری ماؤں بہنوں، آؤ تو ذرا اپنے قلب پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا تو سوچیں کہ یہ ہماری بیٹیاں ہیں، اگر ہم ان کی تربیت نہیں کریں گی، ہم ان کے بارے میں نہیں سوچیں گے، ان کے ایمان کا تحفظ اگر ہم نہیں کریں گے، اولاد کی تربیت سے اگر ہم غافل رہیں گے تو پھر ان کی تربیت کون کرے گا؟ سب سے پہلے ماں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اولاد کو پیدا ہونے کے بعد اس کا بہترین نام کا انتخاب کرے، اس کے بعد میں اس کا اگر اللہ نے اس کو نوازا ہے تو عقیدہ کرے، اس کے بعد میں جو ہے اس کو اسلامی ماحول کے اندر ڈھالے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرائے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اپنے بچوں کو بتلائیں کہ ہمارے نبی کا نام محمد ہے، اپنے بچوں کو بتلائیں کہ ہمارے نبی کی والدہ کا نام آمینہ ہے، اپنے بچوں کو بتلائیں کہ ہمارے نبی کے چچا کا نام حضرت عباس ہے، حضرت حمزہ ہے۔ یہ ساری چیزیں نبی کے بارے میں چھوٹی چھوٹی معلومات، بڑی موٹی موٹی باتیں کم از کم اپنے بچے کو بتلائیں، اور یہ بتلائیں کہ مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو سچا مذہب ہے۔ اور یہ پوچھنے کا وقت آ گیا ہے کہ جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا، بنی اسرائیل سے کہا تھا، اے بنی اسرائیل بتلاؤ کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ آج یہ وقت آ گیا ہے میری ماں اور بہنوں کہ ہم اپنی اولاد سے یہ برجستہ پوچھیں کہ بتلاؤ ہمیں، یہ بتلاؤ ہمارے سامنے اس چیز کا انکشاف کرو اور یہ ظاہر کرو کہ جب ہم مر جائیں گے اللہ کے دربار میں ہم پہنچ جائیں گے تو یہ بتلاؤ کہ تم ہمارے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ ان کو سمجھاؤ کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی مذہب اسلام کو مت چھوڑنا، ایک اللہ کی بھکتی کرنا، ایک اللہ کی پوجا کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کی پرستش کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تنہا اللہ ہے جو ہمارا معبود ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ جب ہم یہ اپنی اولاد کو دین کی باتیں بتلائیں گی، جب ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں گی، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے میری بہنوں، غیر چاہے کتنی قوتیں صرف کر دیں، غیر چاہے جتنی چاہے ہماری ماں اور بیٹیوں کو بہکا لیں،
کیوں؟ وہ ان کے بہکاوے میں نہیں آ سکتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تربیت، اس کی ماں کی تربیت انشاءاللہ اس کا قابو اس کے اوپر نہیں چلنے دی. جب اولاد کی تربیت ایمان کے متعلق ہوگی، اسلام کے متعلق ہوگی، تو غیروں کے لڑے میں ہماری بیٹی نہیں پھنسے گی، ہمارا بیٹا نہیں پھنسے گا. آپ نے نام سنا ہوگا، مظفر نگر کی رہنے والی ہے وہ. میں تو اپنی زبان پر بھی اس کا نام لانا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن آپ کے بتلانے کے لیے اس کا مجھے نام لینا پڑ رہا ہے. فرحانی ناز. فرحانی ناز اس نے چند ٹکوں کی خاطر، چند دن کی زندگی کی خاطر، چند روزہ عیش کی خاطر مذہب اسلام سے دوری اختیار کی اور طرح طرح کے بھجن گانے اس نے شروع کر دی. کیوں ہوا ایسا؟ کیوں اس نے مذہب اسلام کو چھوڑا جبکہ اس کی ماں مسلمان، اس کا پریوار مسلمان، جس کے گھر شادی ہوئی اس کا شوہر مسلمان؟ کیا ہمارا امتحان نہیں ہو رہا؟ اس لیے اس نے جو ہے تنگی میں آ کر کے، بلکہ تنگی کہہ لیجیے، جو بھی اس کا مسئلہ رہا ہو وہ خوب جانتی ہے، لیکن ایسی کون سی تنگی تھی، ایسی کون سی پریشانی تھی کہ اس نے مذہب اسلام کو چھوڑ دیا اور غیروں کو راضی کرنے کے لیے بھجن گانے شروع کر دیے. کل ہی میں اس کا کلپ دیکھ رہا تھا. اس وقت جو ہے بھولے چل رہے ہیں، تو اس نے بھولے کو اوپر ایک بھجن بنایا ہے اور ایسے شرکیہ کلمات اس نے اس بھجن کے اندر کہیں کہ الیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو معاف فرما. چند دن کی زندگی کی خاطر ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کو مول لے لیا. وہ جہنم جس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ جہنم اتنی خطرناک جگہ ہے، اتنی خطرناک جگہ ہے کہ جس سے خود جہنم دن میں 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. اسلام کی مقدس شہزادیوں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب میری بیٹی باہر جاتی ہے تو اس کی جانچ پڑتال کروں، میں اس کے دوستوں کے بارے میں جانوں، میری بیٹی کس سے ملتی ہے، اس کے تعلق آیا صحیح لوگوں سے ہیں، صحیح جو ہے اس کے دوست دیندار ہیں یا دیندار نہیں ہیں، جس کے ساتھ ہماری بیٹی رہتی ہے اس کے گھر والے کا تعلق اللہ کے ساتھ کتنا مضبوط اور مستحکم ہے، ہم اس کے بارے میں غور و فکر کرتے رہیں. اگر ہم نے اپنی اولاد کو یوں ہی چھوڑ دیا کہ جہاں چاہے چلی جائیں، تو میری بہنوں مجھے ایک حدیث یاد آ گئی. ابو داؤد شریف کے اندر ایک حدیث ہے، پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، رب تعالیٰ تم سے سوال کرے گا اور پوچھے گا ہم نے تم کو بہترین نعمت دی تھی اولاد کی شکل میں، آیا تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تم نے اس کو دین سکھلایا یا نہیں سکھلایا؟ تم نے اس کو اللہ کے بارے میں بتلایا یا نہیں بتلایا؟ تم نے اس کی تربیت کی یا نہیں کی؟ تم سے اور مجھ سے کل قیامت کے دن سوال ہوگا. کیا جواب دیں ہم کالی کملی والے کو کہ میں نے تو غیروں کی بیٹیوں کی حفاظت کی تھی، میں نے تو دشمنوں کی بیٹیوں کے سروں کے اوپر چادر ڈالی تھی، تم نے اپنی بیٹیاں غیروں کے سامنے نیلام کر دی. کیا کہیں گے ہم اور آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے قیامت کے دن؟ جنت کی سردار ہیں، خاتون جنت ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آپ نے کئی مرتبہ ان کے واقعات سنے ہوں گے. ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر تشریف لے جاتے ہیں، دروازے پر جا کے دستک دیتے ہیں، فاطمہ بیٹی. اندر سے آواز آتی ہے ابا جان تیری بیٹی کے لیے اتنا کپڑا نہیں کہ وہ اپنا جسم ڈھانپ سکے. اندر سے آواز آتی ہے میرے والد محترم، اے میرے والد محترم، اے اللہ کے پیغمبر،
آپ اپنی رحمت والی چادر اندر ڈال دیجئے تاکہ میں اس کو اپنے جسم سے لگا لوں اور آپ کو اندر آنے کی اجازت مل جائے۔ او میری ماں اور بہنوں، آج آپ بتلائیے کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سی نعمتوں سے نہ نوازا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ کی قسم، آپ جائیے 1400 سال پیچھے، آواز آتی ہے میرے والد محترم، اندر آنے سے پہلے آپ اپنی رحمت والی چادر اندر بھیج دیجیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اپنی رحمت والی چادر اندر بھیجی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس چادر کو اوڑا، پھر نبی علیہ السلام سے گفتگو ہوئی۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، یہ وہ ہیں جن کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ نبی کہہ رہا ہے جو امام الانبیاء ہے، یہ وہ نبی کہہ رہا ہے جو اشرف الانبیاء ہے۔ یہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ یہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور فاطمہ کی حالت، فاطمہ کی کنڈیشن یہ ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے نہیں، فاطمہ کی کنڈیشن یہ ہے کہ پانی بھرتے بھرتے ڈول کھینچتے کھینچتے ہاتھوں کے اندر چھالے پڑ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے فاطمہ، تمہارے والد کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، میری یہ رائے ہے کہ آپ اپنے ابو کے پاس جاؤ اور جا کر کے یہ کہو کہ ابو جان مجھے کوئی غلام دے دیں تاکہ میرے گھر کا تھوڑا سا کام کر لے، میرا ہاتھ بڑھ جایا کرے گا، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، پانی کی مشق لاتے لاتے کنویں کی ڈونا کھینچتے کھینچتے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ اے ابا حضور، میں آپ کی خدمت میں آئی ہوں تاکہ آپ کوئی غلام مجھے دے دے۔ باپ بھی باپ تھا، یہ باپ کوئی ایسا ویسا باپ نہیں، اسلام کی مقدس شہزادیوں، پردہ نشی خواتین حضرات، میری پیاری بہنوں، میری ماں، یہ کوئی ایسا ویسا باپ نہیں، یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ آقا علیہ السلام نے کہا اے بیٹی، کوئی حرج نہیں ہے، میں آپ کو غلام دے دوں گا، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کیا میں آپ کو غلام سے بہتر چیز عطا نہ کر دوں؟ کہ اگر آپ اس چیز کو عمل میں لے آؤ، ان چیز کو عمل میں لے آؤ تو وہ غلام سے زیادہ تمہیں جو ہے راحت کا سبب بنے اور تمہارے لیے اطمینان کا ذریعہ اور سبب بنے۔ کہا ابا حضور ضرور مجھے بتلا دیجئے۔ کہا کہ میں پسند کرتا ہوں غلام کے مقابلے میں کہ آپ سبحان اللہ 33 مرتبہ، اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اور فرمایا کہ اللہ اکبر 34 مرتبہ اے فاطمہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر دم کر لیا کر۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ اگر تو اس کو پڑھے گی تو انشاءاللہ پورے جسم کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی اور اللہ اور اس کا رسول تجھ سے خوش ہوگا۔ ہم اور آپ ہوتے، ہماری بیٹی ہمارے پاس آتی اور کہتی اے ابو مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، آپ اپنے قلب پہ ہاتھ رکھ کے بتلائیے، تھوڑی دیر سوچ کے بتلائیے، کیا ہم اپنی بیٹی کو وہ چیز نہیں دیتے؟ ہم ضرور دیتے، لیکن کالی کملی والے نے کوئی چیز نہیں دی، بلکہ ایک وظیفہ بتایا، کہا کہ بیٹی الحمدللہ 33 مرتبہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ اپنے ہاتھوں پہ پڑھ کے دم کر لینا، اللہ تیری تھکاوٹ کو دور کر دے گا اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ سے خوش ہوگا۔ گئیں گھر پہ، علی نے کہا ابا حضور نے کیا کہا؟ کہا اے علی میرے خادم، میرے شوہر، میرے ابو نے مجھے یہ وظیفہ بتلایا ہے،
بتلائیے اگر ہماری اور آپ کی بیٹی ہوتی تو ہم اس کی مدد کرتے یا نہیں کرتے؟ ہمارا کلیجہ تڑپ اٹھتا یا نہیں تڑپ اٹھتا؟ یقیناً تڑپ اٹھتا۔ ہم ضرور اس کی معاونت کرتے، ہم ضرور اس کی مدد کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ لیکن ایک محبت نبی کو بھی تھی، اور اپنے ان کے بارے میں فرمایا تھا فاطمہ تم منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، غلام نہیں دیا، اور کہا کہ فاطمہ یہ وظیفہ آپ اس کو جاؤ اور عمل میں لاؤ۔ اب میرا سوال ہے ان ماؤں بہنوں سے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو ہر چیز کی دولت سے نوازا، ان پر انعامات کے انبار اور ان پر انعامات کے ڈھیر اور ان پر نوازشات کی اللہ نے بارش کی ہے۔ اولاد کی نعمتیں ہم اور آپ کو اللہ نے عطا کی، مال کی اولاد کی اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، آپ ان سے پوچھئے جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں۔ اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا، پتہ لگا کہ یہ نعمت بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت ان لوگوں سے پوچھئے جن کے پاس اولاد نہیں ہے، رات اور دن کبھی فلاں کے پاس جاتی ہیں، کبھی فلاں کے پاس جاتی ہیں، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس حکیم کے پاس، کبھی اس ملا کے پاس اور کبھی اس پنڈت کے پاس جا کر کے ایک ہی درخواست کرتی ہیں کہ میری شادی کو اتنے دن ہو گئے کوئی بچہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس کی عطا ہے، اس کی کرم فرمائی ہے، اس کی نوازشات ہے، اس کی نظر کرم ہے کہ اللہ تعالی نے یہ دولت مجھے اور آپ کو بن مانگے عطا فرمائی۔ اس دولت کے بارے میں میری ماں اور بہنوں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ سورہ تکاثر کے اندر اللہ رب العالمین کہتا ہے اور الفاظ یوں ہے کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہر مرد سے، ہر عورت سے جو اس کے اوپر اللہ نے نعمت کی ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، تم نے اس کی کیسی تربیت کی، تم نے اس کو اللہ کا تعارف کرایا یا نہیں کرایا، فاطمہ کے بارے میں بتلایا یا نہیں بتلایا، میرے نبی کے بارے میں بتلایا یا نہیں بتلایا، کتنا دین سکھایا، کتنا قرآن پڑھایا، کتنی دینی تعلیمات دی۔ یہ مجھ سے اور آج سے قیامت کے دن سوال ہونے والا۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اسلام کی مقدس شہزادیوں، آج کی اس مجلس سے، آج کے اس میسج سے، آج کے اس خطاب سے یہ عزم مصمم کر کے اٹھیں، یہ پختہ عزم کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ اپنی اولاد کو دیندار بنائیں گے، اپنی اولاد کو دیندار بنائیں گے۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کو دیندار نہیں بنایا تو نہ معلوم ہمارے مرنے کے بعد ان کا کیا حشر ہو، یہ کس مذہب کو فالو کریں کچھ گارنٹی نہیں۔ اس لیے ایسا وقت آنے سے پہلے میری بہنوں اپنی اولاد کی فکر کرو، اپنی اولاد کے بارے میں سوچو، اس کے بارے میں ہر وقت چاق اور چوبند رہو، متفکر رہو۔ اگر ماں یا باپ اور بھائی اپنی اولاد کے بارے میں نہیں سوچے گا تو کون سوچے گا؟ کون سوچے گا؟ آج ماں اپنے بچے سے پیچھا چھڑانے کے لیے اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑواتی ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں۔ کیوں ہم یہ ظلم کر رہے ہیں اپنی معصوم اولاد پر؟ کیا ہمیں کالی کملی والے کے سامنے پیشی کا احساس نہیں؟ کیا ہمیں قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ہے ڈر نہیں لگتا؟ 8-9 سال سے بہت دور کی بات ہے، 5 سال اور 3 سال کے بچوں کو موبائل ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ کیا ہم بچے پہ ظلم نہیں کر رہے؟ کیا یہ بچے کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا کہ 3 سال کا بچہ موبائل چلا رہا ہے اور ہم اپنی موج اور
کے اندر مگن ہے. کیا صرف اب کی مائیں ہیں؟ اب کا باپ ہے؟ اب سے 10 سال پہلے باپ نہیں تھے؟ اب سے 10 سال پہلے مائیں نہیں تھی؟ پہلے بھی تو مائیں ہوتی تھی، پہلے بھی تو باپ ہوتا تھا. اگر باپ اپنی اولاد پر سختی کرتا ہے اور وہ اولاد رونے لگتی ہے تو فوراً ماں سائڈ لینے لگتی ہے. بچہ زیادہ رونے لگتا ہے، فوراً اس کے ہاتھ میں موبائل تک لگا دیا جاتا. یاد رکھیے گا میری ماں اور بہنوں، جو بھی یہ عمل کرتی ہیں بچے کو روتے ہوئے چھپانے کے لیے، اس کو خاموش کرنے کے لیے، اس کے ہاتھ میں آپ موبائل دے رہی ہیں، خدا کی قسم یہ موبائل نہیں ہے، یہ آپ کے لیے اور اس بچے کے لیے تباہی کا اور بربادی کا ذریعہ آپ کرنا. آج لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور آ کر کے شکوہ کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں کہ اولاد کہنا نہیں مانتی، اولاد ہاتھ سے نکل گئی، اولاد نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. مفتی صاحب کوئی تعویذ دے دیجیے. میرا ان سے ایک ہی سوال ہے کہ آپ یہ بتلاؤ کہ جب بچہ 7 سال کا ہو گیا تھا آپ نے اس بچے کے لیے کیا کیا؟ کیا اس کو بتلایا کہ اللہ ایک ہے؟ کیا کبھی اس کو بتایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں؟ کیا اس کو بتلایا کہ بیٹا نماز بھی کسی چیز کا نام ہے؟ یاد رکھیے کہ جو چھوٹا بچہ موبائل چلا سکتا ہے، یوٹیوب کھول کر کے اس کے مائک پر بول کر کے کارٹون ٹنگا سکتا ہے، یقین جانیے گا کہ وہ بچہ بسم اللہ بھی یاد کر سکتا ہے، وہ کھانے سے پہلے کی دعا بھی یاد کر سکتا ہے، وہ سونے سے پہلے کی دعا بھی یاد کر سکتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی یاد کر سکتا ہے. جب اتنا چھوٹا بچہ، اتنا چھوٹی بچی موبائل پر بول کر کے موٹو پتلو بنا سکتی ہے تو وہ بچہ الحمدللہ بھی کہہ سکتا ہے. اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے، ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، سب سے کہہ رہا ہوں خدارا بچوں کی تربیت کیجیے، بچوں کو اسلامی ماحول کے اندر ڈھالیے، اسلامی کلچر کے اندر ان کو ڈھالیے، ان کو بتلائیے کہ اسلام کیا ہے، ان کو بتلائیے نبی کیا ہے، ان کو بتلائیے کہ ماں کا مقام کیا ہوتا ہے، ان کو بتلائیے کہ باپ کا مقام کیا ہوتا ہے، ان کو بتلائیے کہ بہن کا مقام کیا ہوتا ہے، ان کو بتلائیے کہ پڑوسی کا مقام کیا ہوتا ہے، ان کو بتلائیے کہ اخلاقیات کیا ہوتے ہیں، ان کو بتلائیے کہ نماز کیا ہوتی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، مروا صبیانکم، کہ آپ اپنے بچوں کو حکم دو بالصلاۃ، نماز کا، کب 70 سنہ، جب کہ وہ 7 سال کے ہو جائے، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهِ 10 أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. حضور نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، ماں کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے اس کو نماز کا حکم کرے، نماز کی تلقین کرے. اور فرمایا کہ جب 7 سال کا ہونے کے بعد 10 سال تک اس کی عمر پہنچ جائے اور وہ نماز نہ پڑھے، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَاضْرِبُوهُ، کہ ہلکی پھلکی اس کی پٹائی بھی کرے. اب بتلائیے نبی تو کہہ رہے ہیں کہ نماز کا حکم دو اور ہماری مائیں بہنیں اس کے ہاتھ میں موبائل تھما رہی ہیں، تو یہ اس کے ساتھ ہلاکت اور اس کی بربادی اور اس کے فیوچر کو نشٹ کرنے کا، تباہ کرنے کا کام نہیں کر رہی ہیں تو کیا کر رہی ہیں؟ اس لیے گزارش ہے آپ سے کہ آپ اپنی اولاد کی اچھے سے تربیت کریں. بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا بہترین نام رکھیں. آج نام رکھنے کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، نام رکھنے کے بارے میں بھی آپ کو بتلاتا چلوں.
عورتیں کہتی ہیں امام صاحب نام نیا ہونا چاہیے. کیسا نام ہونا چاہیے؟ کہ جی نیا ہونا چاہیے، الگ ہونا چاہیے. اور الگ نام کے چکر میں ایسا نام رکھ لیتے ہیں جس کے نہ معنی اچھا ہوتے ہیں، نہ لینے کے لحاظ سے اچھا ہوتا. اس لیے جب ہمارے یہاں کسی بچے کی ولادت ہو، کوئی بچہ پیدا ہو، تو ہم اس کا بہترین نام رکھنا چاہیے. اس کے بعد اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ آپ بچے کا عقیقہ کر سکتے ہیں، آپ عقیقہ کیجیے. آج تو وہ کام ہو رہے ہیں جو اسلام کے اندر ممنوع ہے، جو منع ہے. آج برتھ ڈے منایا جاتا ہے، طرح طرح کی رسومات ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکی ہیں. میری ماں اور بہنوں، آپ یقین جانو، اگر اسلام کے اندر اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں مرد اور عورتوں میں، تو وہ صرف ایک عورت کی ذات ہے جو صحیح معنی میں اسلام کے لیے قربانی دے سکتی ہے، اور اس کی قربانی جو ہے کامیاب ہو سکتی ہے. اسلام کے لیے آپ کے اندر اسلام کی طرف ہونی چاہیے. تاریخ اس بات پر گواہ ہے. میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بتلاتا ہوں، توجہ سے سننے کی ضرورت ہے. میری ماں اور بہنوں، ایک صحابیہ ہیں جن کا نام ہے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ. کیا نام ہے؟ حضرت زنیرہ. یہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ کے اندر لوگوں کے گھر پہ جاتی تھی اور ان کے برتن صاف کرتی تھی، ان کے گھروں میں جھاڑو پوچھا کرتی تھی. اس کے بعد میں جو کچھ مہانہ ملتا تھا اپنی گزر بسر ہو رہی تھی. اتفاق سے ان ملعونوں کو، ان خبیثوں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو زنیرہ ہے ہمارے گھر پہ کام کرتی ہے اور ہمیں سے بغاوت کرتی ہے. چنانچہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان لوگوں نے تکلیفیں دینا شروع کی، اور ان کا معلوم ہوا کہ زنیرہ نے اسلام قبول کر لیا ہے. اتنا پتہ چلنا تھا کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم اور ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. چنانچہ جن میں سب سے زیادہ پیش تھا، جو ملعون تھا، ابو جہل، وہ سزا دینے میں زیادہ پیش تھا. چنانچہ ان کے لیے سریے کو گرم کیا گیا، لوہے کی تان کو جو ہے گرم کیا گیا. گرم کرنے کے بعد حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں پر پھیرا گیا. آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، ابھی اسلام لائے ہوئے کوئی زیادہ وقت نہیں ہوا، ظالموں نے کتنا خطرناک ظلم کیا کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں پر لوہے کی گرم تان کو پھیر دیا، جس کی وجہ سے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بینائی چلی گئی اور آنکھ اندھی ہو گئی. مکہ کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، اے زنیرہ دیکھ، تو نے ہمارے معبودوں کی نافرمانی کی، لات و منات اور عزا کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے تیری آنکھوں کی بینائی چلی گئی. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور کہا، ما اذهب الا بصری الا اللہ، او کما قال. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے لوگوں سن لو، میری جو بینائی چلی گئی ہے، میں جو اندھی ہو گئی ہوں، یہ تمہارے معبودان باطلہ کی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ ما اذهب بصری الا اللہ، میری بینائی صرف اور صرف اللہ کے حکم سے چلی گئی ہے. وہ جب چاہے گا میری بینائی، میری آنکھوں میں روشنی جب ڈال دے گا. چنانچہ صبح ہوتی ہے. جب صبح ہوتی ہے تو حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں روشنی واپس آ گئی. آپ خوش ہو گئی، آپ کو خوشی ملی اور کہا کہ اے ابو جہل، اے لوگو، تم کہتے تھے کہ میری آنکھ کی روشنی
تمہارے معبودان باطلہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے گئی ہے. دیکھ لو میرے رب نے مجھے روشنی عطا کر دی. اس لیے میری ماں اور بہنوں، کہنے کو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بہت کچھ سنا جا سکتا ہے. بس آپ سے بس ایک ہی درخواست ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کریں، ہر وقت اللہ سے ڈریں. اگر ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، خشیت الہی ہوگی، خدا کی قسم ہم سے گناہ نہیں ہو سکتا. قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. اس لیے جب ہم کسی کے پاس بیٹھیں تو بیٹھنے سے پہلے یہ سوچ لیں آیا یہ اللہ کا فرما بردار ہے یا نہیں ہے. جس کے ہم بیٹھ رہے ہیں، جس کے پاس ہم بیٹھتے ہیں، جس کے پاس ہماری نشست و برخاست ہوتی ہے، ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ سوچیں یہ بندہ، یہ بندی اللہ سے ڈرنے والا ہے یا نہیں ہے. آج ہم نے سمجھ لیا ہے کہ صرف اسلام نام ہے، دین نام ہے روزہ رکھنے کا. آج ہم نے سمجھ لیا کہ دین نام ہے صرف حج کرنے کا. آج ہم نے سمجھ لیا کہ دین نام ہے صرف زکات دینے کا. آج ہم نے سمجھ لیا کہ دین نام ہے نماز پڑھنے کا. یہ تو ہے، لیکن جو اصل دین ہے، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الموالات فی اللہ والبغض والحب فی اللہ والبغض فی اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اصل دین ہے معاملات کا درست ہونا، اصل دین ہے اخلاقیات کا درست ہونا، اصل دین ہے معاشرت کا صحیح ہونا، اصل دین ہے اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنا. امید ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں رب تعالیٰ مجھ گناہگار کو بھی، آپ تمام کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا